مختصر ہے نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا ہی عرض کر سکتا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے آفتاب نسبت ما اللہ. اتنی بڑی کتاب ہے, اتنی چوڑی کتاب ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کا سفر نامہ ہے 1997 کا, 8واں سفر نامہ, صفحہ نمبر 97. مجھے انگریزی نہیں آتی لہذا فرماتے اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے بچے سمجھتے نہیں ہیں. شیخ کے ساتھ جب سفر کرو تو نیت درست کر لو کہ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے, آپ کی محبت سیکھنے کے لیے یہ سفر کر رہا ہوں, دوسرے گڑبڑ کام نہ کریں. اور دعا بھی کرو کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں ہمارے بڑوں کی عزت پہ حرف آئے کہ تو کوئی یہ ان کے خادم ہیں. جناب وہاں پر چنیوٹ گئے تھے حضرت والا کے ساتھ 94 یا ایسی کوئی بات ہوگی, تو وہاں پر حاجی احمد الدین نے حضرت والا کو چنیوٹ میں, فیصلہ آباد سے ہم جاتے ہیں نا بڑے مدرسے میں, جامعہ امدادیہ فیصلہ آباد, جب مین روڈ پر آتے سیدھا یہ چنیوٹ جاتا ہے, مین روڈ پر وہ جگہ تھی. حضرت کے مدرسے کے لیے اور مسجد کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اس کو. تو ہم گئے تھے وہاں پر حضرت کے ساتھ, پھر ان کے باغ میں آئے ہم لوگ, تو ٹیوب ویل تھا وہاں. میں نے حضرت فرمایا ٹیوب ویل کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. ہاتھ لگائے کہ پانی میں نہیں, جاؤ جا کے چکھو. ہم سب ساتھی وہاں گئے. اللہ اکبر, یہ اللہ کی نشانی ہے. اب موقع نہیں ہے اس کا, باقی 10 منٹ مشکل سے باقی ہے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے, ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. آج یورپ یا دبئی وغیرہ کسی کی بات نہیں کرتا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. گوگل مفتی کے ذریعے کتنے مرد عورت, کتنے جوان بچے اور بچیاں دھیریے ہو رہے ہیں, اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. فنگر پرنٹ سمجھ میں آتا ہے؟ اگر سب انگلیوں کا اور اس کا ٹھینگے کا اگر فنگر پرنٹس ایک ہے تو پھر کیوں آپ سب رکھتے ہو اس پر بھائی؟ اور اسکن جل جائے دوسری آئے تو اس کا فنگر پرنٹس کا چینج ہوگا کیا؟ تم گندم پانی پر بنا کر دکھاؤ نا, ایک نشانی کافی ہے, خدا کی اپنی ذات کافی ہے. یہ داغ نہیں تھے, پھر کیسے آ گئے؟ کیا آپ نے دوائیاں کھائی تھی, کیا ٹیکنالوجی تھی؟ پھر یہ کٹر, یہ ڈرل, یہ گرائنڈر, یہ کنویئر بیلٹ, یہ کیا سسٹم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں سوراخ کیا تھا کہ ہمارے ناک میں, کان میں سوراخ, یہاں کٹر چلایا تھا ہونٹوں پر. ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی. اس وقت وہ بات نہیں کر رہا میں. تو ٹیوب ویل کا پانی جب چکھا, اتنا ٹھنڈا, اتنا میٹھا. خیر میں آگے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پہ بیٹھے تھے, ہمارے 3-4 ساتھی جو ہے نا ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے, پانی ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے. حضرت والا خاموش, کھانا کھا کر لیٹنے لگے. تو فرمایا کہ سب کو بلاؤ. میزبان جب چلے گئے آئے سب رونے جیسی آواز میں, فرمایا آپ لوگ میرے سیمپل ہیں, جب آپ لوگ اس طرح چھچوروں کی لونڈوں کی طرح حرکت کریں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نے آپ کی تربیت کی ہے, تو لوگ تو آپ کو دیکھیں گے نا. بس ایک یہ اور کئی واقعات ہیں. آکس بھی حضرت والا میں لے گئے ماشاءاللہ. پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آس پاس کوئی بے حیائی اوریانی فحاشی نہیں ہوگی, اور اتوار کا اور ہفتے کا دن نہیں ہوگا, جمعہ تو ویسے بھی نہیں ہوگا. اب کوئی کون ہوتا ہے وہاں پر؟ تو حضرت والا میرے یہاں بیٹھے ہوئے نا, تشریف رکھے, سامنے سمندر ہے, یہاں دائیں بائیں میرے 2 پیر بھائی بیٹھے تھے. تو یہ صاحب جو ہے نا, نام لینا گناہ ہو جائے گا, یہ صاحب یہاں سے چھلکا لے کے اس کو مار رہے تھے, وہ اس کو مار رہا تھا. کیا آپ کو محسوس نہیں ہوگا یہاں سے دائیں بائیں؟ اس لیے فائدہ نہیں پہنچتا شیخ سے. ایک انا, ایک ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے دوستی صحیح ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ دوست بن کر جاؤ گے, چائے بسکٹ ہنس کے فرمایا پانی بھی ملے گا, اور اگر آپ مریض بن کر جاؤ گے تو کڑوی دوا بھی ہے, ڈز کر کے انجیکشن بھی ہے. ایسا ہی ہے. حافظ صاحب ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو نا بھائی, ایسا ہی ہے, تاکہ لوگ ڈریں ان سے نا. اچھا اگر مریض بن کر یہ ہے تو شیخ کے پاس دوست بن کر آتے ہو, دوستی حاضر ہے, ہم بھی دوستی کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یوزر کی فرض ہے, حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس فرض ہے, اگر میں غلط بات پر نہیں کہوں گا تو خائن ہو جاؤں گا. اس معاملے میں کسی کی مروت نہیں کرتا, نہ کسی کی سفارش قبول کرتا ہوں. مریض کو کہے کوئی کہ بھائی اس کا آپریشن نہ کرو آپ, مہربانی کر کے اس کی سفارش مانے گا ڈاکٹر, کبھی تو ڈاکٹر ہے کیا؟ اصلاح اس لیے ہم لوگوں کی نہیں ہوتی کہ اپنے شیخ کے سامنے بے ادبیاں کر رہے ہیں ہم, اس لیے اللہ کی محبت ملتی نہیں ہے. تو فرمایا اب تو بس تھوڑا ہی پڑھ سکوں گا, 7 صفحات ہیں شیخ کے ساتھ سفر کرنے کے فائدے. اور دعا بھی کرو کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں ہمارے بڑوں کی عزت پہ حرف آئے کہ دیکھو یہ ان کے خادم ہیں. ہمارے ایک ساتھی جو پہلی ساتھی حضرت فرما رہے ہیں, جو پہلی دفعہ سفر میں ہمارے ساتھ آئے تھے, بغیر ضرورت کے دکان میں چلے گئے جہاں برمی لڑکیاں سیلس مینی کرتی ہیں, صرف مزہ لینے کے لیے چلے گئے. کوئی کام میں تو تھا اس لیے مجھے پتا ہے, ورنہ تو اس سفر میں نہیں تھا, لیکن مجھے خود بتا کے حسس کے بتایا, انہوں نے نہیں بتانا چاہیے تھا. بہرحال آج تک میں نے نہیں بتایا نام, کہ دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے. اللہ اکبر.
صرف مزہ لینے کے لیے چلے گئے، کوئی کام نہیں تھا، میرے سے اجازت بھی نہیں لی. میں نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرے ساتھ مولا کے لیے سفر کرتے ہو لیکن پھر بھی تم نے لیلا کو نہیں چھوڑا. جناب پہلے ہم جس جہاں سے سفر کر کے آئے ہیں ہم کوئی ریسرچ آفیسر نہیں ہیں، ہمارا بھی نام میروں کو دیکھنا حرام ہے، لیکن زیادہ تر جہاں بھی گئے نا مارکیٹ سے گئے، ایک عورت صرف برقعے والی تھی، بس کوئی خاتون نہیں تھی. ہر وقت تو میں نہیں کھڑا ہوں نا وہاں، لیکن ایک اندازہ ہو جاتا ہے اب جہاں سفر کر رہے ہیں پہلے سے الرٹ ہو جانا چاہیے. اسلام آباد، خانے وال، ملتان اور بھی جو جگہ ہیں وہاں پر بے پردگی کتنی ہے. تو شیخ کے ساتھ رہ کر یا تو شیخ خود بدماشی کرے تو یہ تو شیخ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، میخ کہلانے کے قابل ہے. ذرا بس ایک یہی بات بتا سکوں گا. اب پھر بھی تم نے لیلا کو نہیں چھوڑا، اگر یہی کرنا تھا تو ساتھ کیوں آئے؟ دیکھو جو شخص بھنگیوں میں رہتا ہے اسے پخانہ سونگنے کی عادت ہے، لیکن کسی حکیم نے اس کے علاج کے لیے اس کو عطر کی دکان میں نوکری دلوا دی کہ جب وہ ہر وقت خوشبو سونگے گا تو اسے بدبو سے خود بخود نفرت ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ایسا خبیث ہو کہ عطر کی دکان میں بھی پخانے کی ڈبیا ساتھ رکھتا ہو کہ 2-4 گھنٹے کے بعد نکلی اور سونگ لی تو کیا اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اگر یہ دیکھنا ذرا غور سے، ہم اگر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کسی حسین لڑکے یا لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو مجھے ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر لگتا ہے کہ ایسوں کے ساتھ رہنے سے کہیں اللہ کا غضب غصہ نازل نہ ہو جائے. کیونکہ جہاں عذاب نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ لوط علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں سے جب گزرے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس مؤدب بستی کے پانی سے آٹا گوندھ لیا وہ پھینک دو، کیونکہ یہاں عذاب نازل ہوا ہے. اور آپ نے سر جھکا لیا اور منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ڈال دیا اور فرمایا روتے ہوئے گزر جاؤ، یہاں عذاب آیا ہے. تو جس عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، تو جب لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، تو جب لعنت آتی ہے تو گرد و پیش کو بھی متاثر کرتی ہے. یہ ہر بات سونے کے پانی جیسے لکھنے کے قابل ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تم سڑک پر جا رہے ہو، سیدھے ہاتھ پر ویڈیو کی دکان ہے، بے حیائی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بیوٹی پارلر کی کمینے پن کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو فوراً سڑک بدل دو، ثواب ملے گا. لیکن احتیاط کتنی کرتے تھے؟ جیسے شارع فیصل ہے، آپ بھاگ سکتے ہیں وہاں یا کسی اور فرما پھر سر جھکا کر یا کریم اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی کرتے ہوئے نکل جاؤ. ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. لڑکے لڑکیاں مستیاں کر رہے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں. اللہ ناراض ہے اس عمل پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے لعنت کی. لعنت کا مطلب بہت عدم رحمہ. کیا کریں ابھی؟ تو بد نظری کرنے والے کو خاص ہدایت کر دو کہ تم اپنی لعنت کو متعدی مت کرو، ساتھ رہو، صحیح رہو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتے ہیں. اور اگر یہی لعنتی کام کرنا ہے تو یہاں سے بھاگ جاؤ. کیوں ساتھ رہتے ہو؟ دھوکہ دیتے ہو اپنے نفس کو بھی اور مخلوق کو بھی. اچھا جی، دھوکہ دیتے اپنے نفس کو بھی اور مخلوق کو بھی. رفیق فی السفر کو رفیق فی العمل بھی ہونا چاہیے. وہ حسن اولئک رفیقا، قرآن پاک میں حسین رفاقت رکھو. کس سے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے پیارے رفیق تھے جناب. تو کیسے پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت پر اشارے پر جان دیتے تھے. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے. اس کے بعد ہے صدیقین، جو شہداء سے بھی زیادہ ان کا درجہ ہے. پھر صدیقین کی 3 تفسیر ہے. ہماری مرضی ہے کہ کتنا چھلانگ لگائیں. اور صدیقین کی بھی آخری سرحد کی حضرت دعوت دیتے تھے. فرمایا میاں چھلانگ لگاؤ بہت لمبی، بیچ میں گر جاؤ تو کچھ تو ایسا ملے گا، لیکن بیٹھے ہی رہو. لڑکا لڑکی پیے، لڑکی رکھی ہوئی ہے، مسکرا کر بات کر رہے ہیں. اب کتنا بتاؤں، 1000 صفحات کی کتاب ہے اس پر الحمدللہ، جس میں 600 صفحات کی تو چھپ چکی ہے کتاب وہاں سے گلشن اقبال سے. اور ہمارے تو ویب سائٹ میں بھی مل جائے گی کتاب یہ انشاءاللہ تعالی. اصل عمل نہیں کرنا ہے. شیخ کے ساتھ ہے، ایروسس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. یہ جملے ایسے ہیں نا دل میں گھس جائے. تو صدیقین، شیخ اگر صدیق ہے تو یا صدیق نہیں بھی ہے، صالحین ہے تو حسین رفاقت کرو نا. جیسے وہ اللہ نظر کی حفاظت کرتا ہے ویسے ہم بھی کریں گے. میں تو آپ کو پتا ہے صاف پورے سفر میں بتایا بھائی میں اللہ والا نہیں ہوں. صاف بتا دیتا ہوں، اللہ والوں کو تلاش کرو. میں تو شیخ العرب العجم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ایک غلام ہوں، یہ قدموں کی خاک ہوں جناب. خالی رفیق بریانی، رفیق سموسہ نہیں ہونا چاہیے. سامنے آ گیا وحسن اولئک رفیقا.
رفاقت سے مراد رفاقت صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ منعم علیہم کا راستہ ہے، یعنی ان بندوں کا راستہ جن پہ انعام، مجھے نہیں پتا تھا آگے یہ لکھا ہوا ہے. اور منعم علیہم کون ہے؟ اولئک الذین مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا. یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے رفاقت سے تم کو سیدھا راستہ اللہ کا مل. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم خود کہتے ہیں نفلوں میں، وطر میں، سنتوں میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا. پھر ہم تلاش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے کہ ہم ڈھونڈتے مولا کو اور پا کے رہیں گے؟ مولا کے تھے، مولا کے ہے، مولا کے رہیں گے. یہ تو یہیں پر اب ختم ہو جاتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کا بدل الکل من الکل ہے، یعنی انعام یافتہ بندوں سے تم بالکل اللہ کا راستہ پا جاؤ گے. تو ظاہر بات ہے کہ صراط مستقیم مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے، اور یہ بد نظری کر کے صراط مستقیم کا مقصد فوت کر رہا ہے. لہذا علم الہی میں یہ رفیق نہیں ہے جو اپنے شیخ کے ساتھ رہ کر بھی ادھر ادھر بد نظری کر لیتا ہے، آپس میں لڑ پڑتا ہے، بلکہ دل میں نیت ہو کے طرح طرح کی نمکینوں کو دیکھیں گے. اللہ کیسے ملیں گے؟ طرح طرح کی لیلاؤں کو دیکھیں گے. ایک جگہ سے تو مزہ نہیں آ رہا. بعض لوگوں کے دل میں یہ مرض پکڑا گیا ہے کہ وہ شیخ کے ساتھ سفر اس لیے کرتے ہیں کہ مختلف پلیٹ فارموں پر، مختلف اسٹیشنوں پر، مختلف ایئرپورٹوں پر لندن کا مال، افریقہ کا مال، امریکہ کا مال، باربڈوس کا مال دیکھیں گے، طرح طرح کی لیلاؤں اور طرح طرح کی نمکینوں کو دیکھیں گے. یہ شخص غیر اللہ کا طالب ہے، اس کی تو بنیادی میں غیر اللہ ہے، تو یہ کیسے مولا کو پائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.